وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم سامعین، اتنا بڑا بڑا مشائخ کے سامنے ہم کم علم و کم عمر، ہم کے لیے گستاخی معلوم ہے، لیکن میاں صاحب علیہ رحمہ کرنل صاحب کا مہربانی ہے، امر ہے، کچھ معروضات اپنا نصائح کم علمی کا میں اظہار کرے گا۔ آپ لوگ الحمدللہ مدون علم نظامی سے فارغ ہو گئے۔ آپ لوگ نے یہی کچھ کتاب پڑھے حساب کے ساتھ یا سال کے ساتھ میں، لیکن وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر دریا بحر کراچی اور 7 ابحر اور 7 بحر اور مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفات و اسماء و بیان کا مشکل ہے۔ آپ لوگ خواب میں کچھ بخاری شریفہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کتاب یا ترمذی ہو یا فقہ، کچھ نہ کچھ چنانچہ مولانا صاحب آپ لوگوں کے لیے بیان کیا کہ صرف قوانین یاد کیا، علم درپیش ہے، علم آگے ہے۔ الحمدللہ ہم نصیحت یہ ہے کہ یہ کتاب اس طرح نہ چھوڑو، یہ کتاب و علم لوگوں کے لیے پہنچاؤ۔ نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے اندر تقریر کیا، بتائی حاضر لوگ غائب کے لیے پہنچاؤ۔ ابھی آپ لوگ نے اپنا علماء سے کچھ یاد کیا، آگے لوگ کے لیے سکھاؤ۔ الحمدللہ من نعمت ربک فحدث، آج میں مدرسہ سے چھٹی ہو گیا، دستار بندی ہو گیا، صبح الحمدللہ میں دورہ حدیث شروع کیا، فقہ شروع کیا، اور اس طرح عقائد مختلف کتب، یعنی کوئی بڑا بات نہیں ہے کہ میں کرے گا۔ میں پہلا سال بھی 30 کتاب مختلف پڑھے۔ میں طالب العلمی کے اندر عالم نہ ہو گیا، میں درس کے ساتھ میں عالم ہو گیا۔ کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا الہامات بھی ہے، آپ نے تجربہ کرو، علماء کرام اساتذہ کے لیے پتہ ہے کہ رات انسان ایک کتاب دیکھے گا، صبح رات مطالعہ کرے گا، ایک لغت کا حل بہت مشکل ہو جائے گا، لیکن صبح طالب العلم ان کے ساتھ بیٹھو، وہ خود بخود ذہن پہ آئے گا، خود بخود ذہن پہ آیا۔ میرا ود سینہا باسینہا محبت و صلح و حسد و کینہا، ایک سینے کا دوسری سینہ کے لیے معلومات جا رہے، اور انسان کے لیے، عالم کے لیے وہی شاگرد زیادہ پسند ہے کہ وہ ذہین ہے، تاکہ آپ کا سامنے بیٹھے گا، اس کا ذہانت و فطانت آپ کے لیے منتقل ہو جائے گا۔ آپ لوگ نے اس طرح کرو کہ آگے درس و تدریس کرو، 1 آدمی 2 آدمی 6 7 کتنا لوگ ہیں، آپ شرم نہ کرو، چھوٹا کتاب ہے بڑا کتاب ہے۔ ہم آپ کا علم نے، اصل مقصد میرا یہ واقعی موسیٰ علیہ السلام و خضر علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اتنا بڑا شان کے ساتھ میں شرم نہ کیا، نفس کا بڑائی نہ کیا۔ اللہ پاک امر کیا کہ جاؤ مجمع البحرین، موسیٰ علیہ السلام اپنا جان کے لیے نسبت علم کیا۔ وہ یقیناً اس زمانہ میں موسیٰ علیہ السلام سے بڑا عالم نہ، موسیٰ علیہ السلام آپ سے بڑا عالم ہے، بتایا نہ میرا سے بڑا عالم نہیں ہے۔ دنیا کے اندر تفویض اللہ نہ کیا۔ انبیاء اولیاء اللہ کا درمیان بہت نازک ادب ہے، اتنا ادب ہے کہ بلا تحاشا عام لوگ کا نہیں۔ نبی علیہ السلام یا صحابہ مبارکان نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا نبی علیہ السلام نے صحابہ کے لیے بتایا کہ آج کون دن ہے؟ عرفہ کا دن ہے، سب کے لیے معلوم ہے، لیکن صحابہ کرام نے اللہ و رسولہ اعلم، اس کے لیے کہ نبی علیہ السلام شارع ہے، ہو گیا کہ آج اس دن کا نام تبدیل کرے گا۔
یہ کون جگہ ہے؟ نبی علیہ السلام نے ان صحابہ سے پوچھے. ہر ایک کے لیے معلوم ہے کہ یہ عرفات ہے، لیکن تفویض اللہ الرسول کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام ارشاد فرمایا کہ میرا سے بڑا عالم نہیں. اللہ پاک نے اس کے اوپر امر کیا جاؤ مجمع البحرین، ادھر میرا ایک بندہ ہے. وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، ہم اس کے لیے علم لدنی، علم تزکیہ، علم احسان عطا کیا اس کے لیے. کہ وہ عبارت آج کل میں تصوف سے ہے. ایک ہے کہ معرفت الہی، مقصود عبادت سے معرفت الہی. ایک کشف و اسرار و یہ چیز ہے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا معرفت اصول اللہ کامل مکمل ہے. اما خضر علیہ السلام کے لیے علم مکاشفہ ہے، نسبت وہی علم اسرار کے لیے علم مکاشفہ کچھ بھی نہیں. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اسرار ہے، خضر علیہ السلام کے ساتھ میں علم مکاشفہ ہے. اب یہ دونوں شاگردی کی حیثیت بھی گیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام استاذ کے خود نے سب سے پہلا بتاؤ، اس طرح کامل استاذ، اس طرح کامل مرشد کہ پیچھے جاؤ کہ وہ خضر صفت ہے. یعنی خضر علیہ السلام کوئی جگہ پہ بیٹھے ادھر زمین سبز ہوگی. وہ اس طرح پیر و مرشد و استاذ کے پاس جاؤ کہ آپ کا دل سبز ہو گیا، اللہ کا ذکر کے ساتھ ذاکر ہو گیا. سب سے پہلا نیک استاذ، عارف، پیر و مرشد طلب کرو. کبھی آپ کے لیے اس طرح پیر و مرشد ملے اپنا جان اس طرح تسلیم کرو. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کے لیے اپنا جان تسلیم کیا. وہ بعد استاذ آپ کے اوپر امتحان بھی کرے گا. طریقت کلہ ادب، استاذ کا سامنے بادب اس کا امتحان برداشت کرو. موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام معاہدہ کیا، لیکن خضر علیہ السلام بتایا میرا اوپر میں کوئی کام کیا میرا اوپر اعتراض نہ کرو، اس کے لیے کہ آپ کے پاس وہی علم ہے کہ وہی علم میرا پاس نہیں، اور میرا ساتھ اس طرح علم ہے کہ وہ علم مکاشفہ کہ آپ کے پاس نہیں. فلہذا ٹکراؤ آئے گا، بعد آپ میرا اوپر اعتراض کرے گا. معترضین ان طائفہ مجدد سے بتائے خائب و خاسر ہے. پیر و مرشد کے اوپر، استاذ کے اوپر بے اعتراض نہ کرے، مشورتاً میں ایک مسئلہ آگے کرے گا. والد صاحب علیہ الرحمن کے لیے بتایا بیٹا آپ نے میرا سامنے مناقصہ و مناظرہ نہ کرو. کبھی آپ کا ایک حق معلوم ہو گیا، کتاب لے آؤ میرا سرانہ کے اوپر رکھو، میں خود دیکھے گا، میرے کے لیے پتہ لگے گا. استاذ کے ساتھ مقابلہ و مناظرہ نہ کرو. موسیٰ علیہ السلام کے اوپر شرط لگائے، روانہ ہو گئے، کشتی کے اندر بیٹھے. یہ بھی ایک جز میرا مقصد ہے. کشتی کے بیٹھے، ایک پرندہ آ گیا، تھوڑا پانی نے اوپر کیا، اپنا منہ پہ توڑا، بڑا دریا سے پانی اٹھایا. خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے لیے عرض کیا کہ میرا و آپ کا نسبت اللہ کا علم کے لیے اتنا بھی نہیں. چنانچہ یہ پرندہ تھوڑا پانی اٹھایا. اب آپ لوگ نے صرف پانی اٹھایا، بس ایک گھونٹ پانی کیا. آج یہ اسرار و دقائق کا علم، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر، بخاری کو ختم ہو گئے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فہو وراء الورا وراء الورا، اس کا معرفت کا اندازہ نہیں. سب عمر کیا کرے گا کہ دنیا آباد ہے، وہ انتہا تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسرار و دقائق و معارف پورا نہ ہو جائے گا. ابھی آپ لوگ نے ایک علم چک ہے بس خلاص. چنانچہ وہ پرندہ تھوڑا پانی اوپر کیا. موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام کشتی پہ بیٹھے. موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام.
خضر علیہ السلام نے کشتی ٹوٹ کیا. ہم آپ کا عقائد لکھے گا نا شرح عقائد, وہ کرامت الاولیاء حق, وہ کشتی سے تختہ نکال دیا لیکن پانی اوپر نہ آئے گا. یہ خضر علیہ السلام کا کرامت ہے. موسیٰ علیہ السلام کو ظاہر شریعت کے لیے دیکھے, یہ ظلم کیا, یہ مسلمان کی کشتی ٹوٹ کیا, لیکن اس کے اندر سر بعد میں ذکر ہو جائے گا. پیر کے لیے اپنا جان تسلیم کرو بھائی, آپ کا جسم ٹوٹ کرے گا, آپ نے رواج و رسم دنیا سے نکالے گا. یہ عمامہ, یہ داڑھی مبارک سے آپ کا برکت دیکھو, لوگ ہنسے, یہ کیا ہے, یہ داڑھی کیا ہے, یہ عمامہ کیا ہے, اپنا رسم و رواج سے نکالے گا پیر و مرشد. اس سے بعد آگئی موسیٰ علیہ السلام و خضر علیہ السلام کشتی سے اترے, ایک بچہ کے سر کٹ کیا خضر علیہ السلام, چھوٹا بچہ. موسیٰ علیہ السلام بتایا لقد قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس, یہ چھوٹا بچہ نے قتل کیا, کوئی گناہ نہ کیا. خضر علیہ السلام بتایا میں آپ کے ساتھ شرط کیا کہ میرے اوپر اعتراض نہ کرو. 2 اعتراض ہو گئے, کشتی کے اوپر بھی اعتراض کیا, اریدہ بچہ میں قتل کیا. یہ بچہ کا قتل کا مقصد کیا ہے, مانا پیر و مرشد آپ کا نفس ختم کرے گا, قتل کرے گا. کامل مرشد ہے نا, ہیچ نقشد نفس را جز ذل پیر, نفس کا مارنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, صرف پیر و مرشد کا توجہ ہے. توجہ کرے گا آپ کا نفس مطمئنہ, راضیہ, مرضیہ, ملہمہ, مطمئنہ ہو جائے گا. چنانچہ انسان اپنا بچہ کے اوپر میں مہربان و محبت ہے, اتنا ہم کا محبت نفس کے ساتھ ہے. نفس ہم کے لیے ہر امر کرے گا, ہم نفس کا پابندی کرے گا, لیکن کب بھی کامل مرشد کا سامنے بیٹھے گا, کامل مرشد آپ کا تصفیہ قلب کرے گا, تزکیہ نفس کرے گا, تزکیہ نفس کرے گا. وہی بچہ کا قتل معنی یہ ہے کہ کامل مکمل پیر و مرشد عالم بعمل آپ کا نفس ختم کرے گا. اس سے تیسرے مسئلہ, ان کا دیوار سیدھا کیا. وہ قوم, وہ نسل نے ان کے لیے روٹی بھی نہ دیا. خضر علیہ السلام گارا نہ بنایا, اس طرح کرامت کے ساتھ بھی بڑا دیوار سیدھا کیا. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ ان لوگ نے ہم کے لیے روٹی بھی نہ دیا, اور آپ نے ان کے ساتھ میں دیوار ان کا سیدھا کیا. بھائی کسی کا احسان ہو, پیسہ ہو, مال کے لیے امید نہ کرو, ہر کام کرے گا اللہ کا رضا کے لیے کرو, اللہ کا رضا کے لیے کرو. ابھی دیوار سے مقصد کیا ہے, آپ نے پیر و مرشد اپنا رسم و رواج سے نکالے گا, سنت کے ساتھ آراستہ کرے گا, شریعت کے ساتھ موافق کرے گا. اس سے بعد آپ کا ایمان کا دیوار سیدھا ہو جائے گا. کب تک موسیٰ علیہ السلام تک سفر نہ کرے گا, علم کے بیچ سفر کرو, دور دور جاؤ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اگر آپ دیکھیں 16 سال پہ مکہ معظمہ گئے, شام گئے, مصر گئے, دنیا کے پیچھے علم کا طلب کے لیے گیا. یہ سنت موسوی علیہ السلام, اطلب العلم ولو فی سین, سب سے پہلا طلب علم کرو. لیکن ہر آدمی کے لیے نہ بیٹو, ان سے علم نہ کرو. اس کا شان دیکھو خضر صفت ہے یا نہ ہے. آج کل ان کا عقیدہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے. اس سے بعد میں آپ رجعان تسلیم کرو, آپ کا نفس بھی مطمئن ہو جائے گا, رسم و رواج سے بھی نکلے گا, ایمان کا دیوار بھی آپ کا فل ہو جائے گا, سیدھا ہو جائے گا. تصوف ایک علم ہے کہ وہ بلا انتہا علم ہے. یہ علوم ظاہری ختم ہو گئے. والد صاحب محترم نے بتایا کہ میرا کچھ وسواس پیدا ہو گیا. حضرت رومی مثنوی کے اندر کہ کتنا واقعات ذکر کیا, ہر واقعہ کے لیے حضور کو مشکل ہے. اگر کسی نے بات کیا وہ بات کے اندر جھوٹ بھی آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ بتائے میں ایک رات بیٹھے مراقبہ پہ عالمی مثال میرا کے لیے معلوم ہو گیا کہ ما فوق ما تحت, عالمی مثال سے
ہر چیز ہے دیکھے گا آدمی، اوپر کوئی چیز ہے، نیچے کوئی چیز ہے. کچھ علماء عالمی مثال قبول نہ کرے گا، لیکن صوفیہ کرام کا نیز بھی عالمی مثال ہے. ہم کا ایک استاد مولانا عبدالحی صاحب، اس نے بتایا مبارک سے میرا بھی دیکھے، وہ حکیم ہے، مبارک سے بتایا میں آپ بھی دیکھے کہ ادھر گولی بنایا میں دیکھے. یعنی ایک بڑا عالم ہے، عالمی مثال. اللہ تبارک و تعالی تصوف کو واسطہ میں کشف بھی پیدا ہو جائے گا. کشف سے آگی چیز میں فراست ہے. اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. یہی فراست کشف سے بھی بہتر ہے. اور آپ لوگ نے 2 علم مقصودی پڑھے نا، کہ وہ علم آپ لوگوں کے اوپر اثر کیا یا نہ کیا. اب میرا ذہن میرا خود ہے. قرآن کریم کا خاصیت یہ ہے کہ انسان قرآن کریم پڑھے گا، تفسیر پڑھے گا، انسان کے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے گا. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. عذاب قبر ہے، عذاب آخرت ہے، حساب و کتاب ہے، انسان کے لیے خوف پیدا کرے گا قرآن کریم. حدیث کا خاصیت و طبیعت کیا ہے؟ انسان کے اندر زہد پیدا کرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مال جمع نہ کیا، خزانہ نہ کیا، آج کا چیز نے صبح کے لیے نہ چھوڑ دیا. اگر آپ لوگ کے اوپر عمل کیا، آپ لوگ نے عمل کیا، تفسیر پڑھے، حدیث پڑھے، باید کہ آپ لوگوں کی 2 صفت موجود ہو جائے گا. ایک خشیت خدا، دوسری ترک دنیا. دنیا کے پیچھے نہ جاؤ. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تربیت اطفال کے بارے میں ایک واقعہ ذکر کیا، تربیت ذکر کیا. سب سے پہلا بیٹا علم کے لیے بیٹا ہو. علم دنیا کا بھی عزت ہے، آخرت کا بھی عزت ہے. اگر علم دینی یاد نہ کیا، بعد میں ہنر کے لیے بیٹا ہو. ڈاکٹری کرو، اس کے اوپر انجینئری کرو. اگر ڈاکٹری بھی نہ کیا، انجینئری بھی نہ کیا، اس سے بعد میں تجارت کے لیے بیٹا ہوں، تاکہ دکانداری کرے گا، تجارت کرے گا. اگر وہ بھی نہ کیا، وہ بات گائے ہے، اس کے اوپر حال چلاؤ بس. سب سے پہلا نہیں وہ اہمیت دیا علم کے لیے. بیٹا نے علم کے لیے بیٹا ہوں. آپ لوگ نے کبھی اپنا گرون کے لیے گئے تبلیغی جماعت، دیکھو لوگ راستہ سے پکڑے گا. آپ بھی سب سے پہلا ترجمہ قرآن لوگوں کے لیے شروع کرو، کچھ ریاض الصالحین شروع کرو، کچھ عقائد سے فقہ اکبر شروع کرو، کچھ فقہ سے شروط صلاۃ شروع کرو، تاکہ لوگ ہدایت ہو جائے گا. اور اگر علم خرچ کرو زیادہ ہو جائے گا. یقین کرو کہ ہم طالب علمی دورہ حدیث تک عالم نہ ہو گئے، کب تک درس کے اندر ہم عالم ہو گئے. ایک مثال میں آپ کے لیے بتائے گا. ہم حقانیہ کے اندر سبق پڑھے، ایک استاذ پکا وہابی، مولانا صاحب کے لیے معلوم ہے، محمد علی نام، اس کے ساتھ میرا آخر ہدایہ. میں بتائی وہابی سے میں سبق نہ پڑھے. آپ یقین کرو میں گھر پہ گیا، چھوٹا دورہ ہم شروع کیا، مشکات شریف، جلالین، آخری ہدایہ، بیضاوی. اس کے لیے اس اصطلاح پہ چھوٹا دورہ بولے. یقین کرو میں کنز آخر پکا پڑھے، بہت اچھا پڑھے. ہدایہ میں بغیر استاذ پڑھے، بغیر استاذ. میں غیرت کیا ان وہابی سے میں سبق نہ پڑھے. اللہ نے میرا ذہانت دیا کہ میں آخر ہدایہ بڑا طالب العلموں کے لیے سکھایا، پڑھایا. آپ لوگ میں شرم نہ کرو. چھوٹا کتاب ہے، بڑا کتاب ہے، بلکہ بڑا کتاب سے چھوٹا کتاب کا ثواب زیادہ ہے. اس کے لیے کہ وہ بچہ بڑا ہو جائے گا، نماز یاد کرے گا، روزہ یاد کرے گا، وضو یاد کرے گا، جنازہ یاد کرے گا. یہ شرم نہ کرو. گھر کے اندر ویسے نہ بیٹھو. کبھی گرون پہ پہنچ کے فوراً یہ علم نے صدقہ جاریہ اس وقت بن جائے گا کہ یہ استاد لوگ نے آپ کے لیے پڑھے، آپ آگے اور کے لیے پڑھیں اور کے لیے پڑھیں، اس سے بعد میں صدقہ جاریہ ہو جائے گا. اور الحمدللہ والد سے مبارک کا یہ برکات ہے کہ میاں صاحب علیہ الرحمہ نے اس کے اوپر باعث کیا. مرد کے لیے، خاتون کے لیے مدرسہ بنایا.
ہزارہ لوگ نے، یہ سب ثواب مبارک سے آپ کے لیے ملے گا۔ اس طرح الحمدللہ ہم کا سیفیون کا کوئی جگہ پہ استانہ ہے، اس کے ساتھ مدرسہ ہے، اور الحمدللہ دن بدن بڑھائے گا، زیادہ ہو جائے گا۔ کراچی والے رحمہ دیکھو نا، اللہ پاک نے کتنا شان دیا، بڑا مدرسہ خواتین کا، مردون کا۔ اس کے اوپر شرم نہ کرو کہ آپ لوگ نے چھوٹا کتاب ہے، بڑا کتاب ہے۔ دوسری، تقوی زیادہ اختیار کرو، عبادت سے تقوی بہت بہتر ہے۔ دع ما یریبک الی ما لا یریبک، تقوی کیا چیز ہے؟ وہی چیز ہے کہ آپ کا شک دل کے اندر ہے، وہ کام نہ کرو، بغیر شک والا کام کرو، صاف ستھرا۔ اللہ تبارک و ترکتکم، نبی علیہ السلام بتایا، علی ملت بیضاء، ہم کا دین کا لیلھا نہارا، رات بھی سفید دن ہے، کوئی پوشیدگی نہیں۔ تقوی، خشیت الہی، ترک دنیا۔ حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد ہے، ابو بکر طیباتی ازرائے علم بخدا رسیدہ، علم عملی کرو، خود بخود اصول اللہ ہے، یہی علم کے اوپر عمل کرو، عمل کے ساتھ اخلاص کرو، یہ اصول اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وصل ہو جائے گا۔ تقوی، خوف خدا، وہ ترک دنیا، بس یہ 3-4 چیز پکڑو۔ اگر پیر و مرشد ہے یا نہ ہے، یہ قرآن کریم ہم کے لیے پیر بھی ہے، ہم مرشد بھی ہے، اگر ہم کا اس کے اوپر عمل ہو گئے، خود بخود اللہ کے لیے ہم وصل ہو گئے۔ کبھی ہم قرآن کریم پڑھے گا، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کچھ لوگ قرآن پڑھے گا، گلا سے نیچے نہ جائے گا، نہ، دل کے اندر قرآن ڈالو۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا جسم، جان، ظاہر و باطن یکساں کرو، برابر کرو، اس سے بعد میں آپ کا علم کا ثمرہ نتیجہ ہو جائے گا۔ اگر آپ کا حب دنیا ہے، تقوی نہیں ہے، کوئی محبت علماء نہیں ہے، حب فی اللہ بعد فی اللہ نہیں ہے، حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، حب اللہ نہیں ہے، وہ علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کوشش کرو یہی علم ادھر آپ لوگ یاد کیا، آگے لوگوں کے لیے پہنچاؤ۔ چنانچہ نبی علیہ السلام ارشاد فرمایا، یہی حاضر لوگ، یہ میرا بات غائب لوگوں کو لیے پہنچاؤ۔ آپ لوگ بھی یہی مدرسہ کا علم، میں سے آپ کا فضیلت، اپنا اساتذہ کا ذکر خیر گرون کے اندر بھی کرو۔ وصلی اللہ تبارک و تعالی۔